اگر ماں باپ ظلم کریں، بیوی کو گالی دینا، بیٹے کو شریعت کا طعنہ، کہنا جو بیوی کرے گی ہماری مرضی سے کرے گی، بیٹا 9 سال سے جاب کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ماں باپ کا بہت حق ہے یار، ان کے ساتھ اچھے رہا کرو، بس ان کی پاؤں دباؤ، خدمت لو۔ رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی، ایسی صورت میں، سمجھ رہے ہو؟ گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو، سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے، وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے، جب پھڈے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے۔ تو یہ نیچرل لائف ہے، شادی کے بعد علیحدہ ہونا، سمجھ رہے ہو؟ اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے کنجسٹڈ، بالکل چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے۔ شادی ہوئے، پتلی گلی سے نکلو، یہ تو نیچرل ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے، اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا، ادھر ہی رہے گا، نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں، اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے؟ باپ کی نہیں کر رہی، وہ سسر کی کریں گی؟ ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے۔ فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ یہ ایکویشن اس کی یہ ہے، امی کی خدمت کی ایکویشن، اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں، اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔ میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسلریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم لوگ شارع فیصل جاتے تھے اپنی پھپھو سے ملنے، تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا، کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہے اور جانا وہاں ہے تو کتنی دیر میں، تو کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا۔ تو فزکس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے، میتھ میں 2 اور 2 4 سکھایا جاتا ہے، کیمسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے، پانی کا فارمولا اور نمک کا فارمولا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی چیپٹر خدمت کو، بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی۔ یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں، آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت کرو۔ بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ نہیں کریں گی۔ بیوی شوہر کی نہیں کر رہی آج کل، اپنے باپ کی نہیں کر رہی، وہ سسر کی کہاں سے کرے گی خدمت یار؟ کچھ تو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا، زمانے کو بھی تو دیکھو۔ اب اس کا ایک حل تو یہ کہ بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دو جو ابا کی خدمت نہیں، ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے۔ دوسرا، کمپرومائز کرو بھائی، صحیح ہے نا؟ اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی، بہت نیک ہے خدا کی قسم۔ کیا ہے؟ بس اتنا کافی ہے۔ جو سیزن چل رہا ہے بھائی، سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کنوارے رہو گے ساری زندگی۔ تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو۔ آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے، یہ ڈینجرس ہے، یہ قابل، یہ میں بیان کیا نا، باؤنڈری ہونی چاہیے، یہ ڈینجرس ہے، اتنا بھی براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا، آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں، آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہو انڈا موڑ سے ہو کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں، تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو۔ اگر اس بیس پہ روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا۔ یہ 2-3 موٹی چیزیں ہیں، اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو، کیونکہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا، اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا۔ تو اور نماز، ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز، نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے ساتھ، نماز پڑھنی ہے، پردہ کرنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ 3 چیزیں کر رہی ہے، بہت اچھی نیک بیوی مل گئی، بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ۔ ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے، نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو ابا ہاں، برا بلا نہ کہتی ہو، ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو، اماں کو جا کے صلواتیں یہ غلط ہے۔ خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی؟ اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی؟
آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو؟ پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آ کے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں, بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی ہیں آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی تھیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی, بیٹے سے بھی. بھائی ہم آ گئے, تمہاری مرضی, پاؤں دبا دو, سر دبا دو, سر پہ مالش کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے یار, بیٹا خدمت نہیں کر رہا, بہو پوچھتی نہیں ہے. او بھائی آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے, اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں. کر رہا ہے بھائی ثواب ملے گا, نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں. صحیح ہے نا؟ تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں, اگر میں 100 سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا اسٹائل کچھ اور ہوتا. جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو, ہینڈر لے کے دھنائی لگاؤ اس کو. لیکن چینج ہو گیا زمانہ, کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دین نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا. تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو, یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی. تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو, لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. میرا اصول ہے, مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں, تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں, ورنہ نہیں دیتا. کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن, کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں, پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے. ورنہ ٹینشن, یار پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دے نہیں رہا, پیسے کھا کے. او بھائی اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا, اور صحت برباد ہو رہی ہے, یہ زیادہ عذاب ہے. تو ٹینشن پالنی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی ہسٹری چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں. ایک آدمی کہہ رہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, اتنا لکھایا, اتنی تربیت کی, کم بخت کیا نکلا. رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے, رو رہے ہیں آنسوؤں سے. میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے, یہ جو رو رہے ہو نا یہ فالٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے. 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی یوں کرے گی. بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے, یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی, اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, گریبی ہے. تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں, نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا. نہ 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 نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڈا ہو گیا, میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ. یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں اگلے والے کو. جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بے غیرت ہوگا تو بھاگے گا, بہت بڑا بے غیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نا. وہ کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا, بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے دھنائی. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ, نہ رشتہ داروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلاں موقع پہ میرا چاچا میرے کام آئے گا, میرا ماموں میرے کام آئے گا, میرا بھائی میرے کام آئے گا, میری ممانی میرے کام آئے گی. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پہ اعتماد کرے, اپنا الو سیدھا رکھے. بھائی میں کسی پہ نہ ظلم کروں گا, میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. کسی نے کرنا ہے ثواب کے لیے کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے, کسی سے کوئی لالچ اور طمع مت رکھو. کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا. اپنا حق ادا کرتے رہو. دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی آئے, اللہ کے لیے, ریٹرن کے لیے نہیں. آپ
رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی جڑے گی نہیں. آپ اچھا سلوک کریں, بھائی میں آخرت چاہتا ہوں, بس آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ, ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے نماز روزے کی طرح. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ریٹرن آپ دے دو, اچھی بات ہے, نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم امیدیں لگا کے ہی نہیں بیٹھتے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں بھائی ویسے ہی چلتے رہیں.